آج 28ویں رمضان ہے، یعنی کہ 2 دن کے بعد یہاں پر عید الفطر کی نماز پڑھائی جائے گی۔ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں بارہ بنکی کے، یہ عیدگاہ ہے اور یہ عیدگاہ لگ بھگ 1 شتابدی پورو مطلب 100 سال سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے۔ کئی نئے گیٹ لگائے گئے ہیں، نیا ممبر بنایا جا رہا ہے اور یہ جو ممبر بنایا جا رہا ہے وہ کسی ٹرکی ورکی کسی کا ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بہت مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا پہلو ہے مسجدوں کے بارے میں جس میں ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بارہ بنکی کے بہت ہی اہم لوگ موجود ہیں، جو کچھ مسجدوں کے امام ہیں اور عالم دین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمیر صاحب ہیں بارہ بنکی کے، ان کے کندھوں پہ اوپر والوں نے بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے، کئی مسجدوں پورا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو عمر بھائی، پہلے تو یہ بتائیے کہ عید کے لوگوں کو لے کر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جیسا پرویز صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4 مہینے سے اس عیدگاہ میں ہم لوگ 18 دسمبر کو کام چھیڑا تھا، یہ سوچ کے شاید اس کام کو ہم لوگ 2 مہینے میں انشاءاللہ نپٹا لیں گے، لیکن یہ کام جب بڑھا تو نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ چاروں طرف کی جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، اس کی پوری نئی باؤنڈری بنی، یہ بھی کالم بیس ہے، اور اس کے جو کالم اٹھائے گئے ہیں اور ٹائی بیم ڈال کے ٹائٹ کر کے اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی کم سے کم زندگی 100 سال اس کی رہے۔ اور آنے والے وقت میں، کیونکہ باہر عید الفطر کی 2 نمازیں کرنی پڑتی ہیں، سرکاری یا گورنمنٹ کے جو احکامات ہیں ان کے نظریوں کو، پلس ہماری شرعی اعتبار سے بھی ناپاک جگہ پہ اور ایسی جگہ پہ جہاں راستے ہوں، جہاں پہ آنے جانے کے لوگوں کو تکلیف ہو، ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسری نماز وہاں پہ کرائیں۔ اس لیے یہ سوچ کے اس عیدگاہ میں یہ کام لگایا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہاں پہ 2 سلیب اوپر ڈلوانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ ایک سلیب اگلی عید سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو دوسری سلیب، کیونکہ وہ خرچے بہت لمبے ہیں اور اتنا آسان نہیں جتنا آسان دوسروں کو لگتا ہے۔ اس کے لیے بڑی جی جان سے لگنا پڑے گا پوری کمیٹی کو، پورے بارہ بنکی کے عوام کو، تب ہم یہ ٹارگٹ پا پائیں گے۔ رہا مسئلہ اس عیدگاہ کا، تو جیسا آپ نے بتایا کہ یہ 127 سال پرانی عیدگاہ ہے، کیونکہ اس میں ایک باؤنڈری وال جو ہم لوگوں نے جو لٹک چکی تھی اس کو گرایا، تو اس میں ایک 1896 کا اینٹا اس میں نکلا۔ تو اس سے یہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ یہ 100 سال کے اوپر تو پورا محلے کے جتنے بھی ضعیف لوگ سب بتاتے ہیں، تو اس اینٹے کی اگر لائف دیکھی جائے تو 127 سال پرانا اینٹا اس میں ہم کو ملا ہے۔ اور پھر اس کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں جو مسئلے مسائل نکلنے کے، جب عید کی نماز دعا کے بعد ختم ہوتی تھی عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کی، تو ایک اسٹیمپیڈ والی حالت ہوتی ہے، بھگدڑ والی، اس چیز کو بھی ہم لوگوں کو نگاہ میں رکھنا تھا کہ ہم اس میں اس طرح کے گیٹ لگائیں، اتنے چوڑے گیٹ لگائیں کہ آنے والے وقت میں عید الفطر عید الاضحیٰ کے نماز میں ہماری جو مقتدی ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، آرام سے نکل سکیں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو 12 فٹ کے اس میں 2 گیٹ لگائے گئے ہیں، جو بالکل مین انٹرنس گیٹ کے اوپر ہیں میدان کی طرف سے، اور گلیوں میں 2 گیٹ لگائے گئے ہیں، دائیں بائیں جو راستے گئے ہیں اس میں ایک 10 فٹ کا ایک گیٹ ہے اور ایک 8 فٹ کا گیٹ ہے، اور 12 فٹ کے 2 گیٹ ہیں، اور اس کی سیکورٹی کے لیے اوپر ریلنگ لگائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک ایسا مستحکم کام ہوا ہے، مضبوط کام ہوا ہے، جو آنے والے 100 سال تک کسی بھی جنریشن میں، ہمارے بعد والی جنریشن، اس کی جنریشن کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ممبر جو بنایا جا رہا ہے پورا، یہ کہاں کا نقشہ دیکھ کے کیسے آپ بتا رہے تھے بنایا ہے آپ؟ بھائی یہ ممبر ہمارے عیدگاہ بھی اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جیسے مساجد کو ہم سجاتے ہیں، عیدگاہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اجاڑ پڑی رہتی ہیں، سالوں بھر ان کی نہ کوئی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، اور نہ وہاں ممبر کی کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے، یہ سوچ کے ارے یہاں تو 2 نمازیں ہونی، کیا کرنا۔ لیکن اللہ کا گھر یہ بھی ہے، اللہ نے عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز اسی لیے رکھی ہے کہ سالانہ 2 مجمع، 2 مجلسیں ایسی ہوں، 2 اجتماع ایسے ہوں جہاں پہ پورے شہر کا، پورے ضلع کا مسلمان اکٹھا ہو۔ تو جہاں پہ اللہ اتنی اہمیت دے رہا ہے ہمارے مقتدیوں کو کہ وہاں پہ سب اکٹھا ہو کے سال کی 2 نمازیں ادا کریں، تو ہم کو اس جگہ تو بہت ہی پاک صاف، بہت خوبصورت رکھنی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے 5 وقت کی نمازیں یہاں پہ بالکل نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے جو یہاں پہ اوپر سلیب ڈالنے کا پروگرام ہے انشاءاللہ، وہ بھی وقف بورڈ کی NOC لینے کے بعد، اور 2 موجودہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں ان کی بھی پرمیشن لینے کے بعد ہی یہ کام ہم لوگ آگے چھیڑیں گے۔ تو یہ اصل میں ممبر، جب اس کی بات آئی تو بہت سے ممبر ہم لوگوں نے دیکھے جو یہاں پہ عموماً ہوتے ہیں، تو پھر آن لائن میں ہم لوگوں نے جس سے کام کرانا تھا ان کے ہم نے بہت سے ڈیزائن منگائیں،
تو یہ ایک ڈیزائن بہت خوبصورت لگی، تو اس کی کاپی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرکی کی کوئی مسجد ہے، ٹرکش مسجد ہے، جس کا یہ پورا ہو بہو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کتنا کامیاب ہوتے ہیں اللہ جانے۔ یہ دیکھیں، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ عیدگاہ کا ممبر بن رہا ہے اور اس کا کام چل رہا ہے، اور ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص کام کر رہے ہیں ان کی چوٹی ہے، کلاوہ ہاتھ میں باندھے ہیں، ضرور وہ پنڈت ہوں گے۔ آپ ادھر ایک بار گھومیے گا، یہ دیکھیں ان کو ہم دکھاتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سنتوش تیواری۔ تو دیکھیں تیواری جی ہیں اور عیدگاہ کا ممبر بنا رہے، یہ ہندوستان میں ہی پاسبل ہے جو کیوں میرے بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جو گنگا جمنی تہذیب کی بات ہم کرتے ہیں، ہم اودھ کے ریجن کے، تو اس کی پوری مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس ممبر میں 3 لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اب یہ سجاوٹ جو چل رہی ہے، یہ ہمارے سنتوش سنگھ صاحب ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، جس کو سنتوش تیواری صاحب آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں، اس کو یہ سجا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مہین کام ہوتا ہے، اور یہ ایک اسپیشل پاؤڈر ہوتا ہے، سٹون پاؤڈر، اور اس کے ساتھ سلیکن کا کوئی پاؤڈر ہوتا ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں، اس کا مکسچر سے یہ بنائی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں فکس کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر نقاشی جو ہے، یہ نقاشی دیکھ کے ہو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے۔ جو کئی گیٹ یہاں پہ آپ نے یہ بنائے ہیں تو اس لیے کہ بھیڑ جب نکلتی ہے ایک ساتھ تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ہم اکثر یہاں دیکھتے تھے کہ ایک بھگدڑ مچتی ہے، تو اس میں اسٹیمپیڈ ہونے کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس لیے دونوں گیٹ جو باہر کے رکھے گئے ہیں 12 فٹ کے ہیں، اور سائڈ کے جو گیٹ ہے 10 فٹ کا اور 8 فٹ کا رکھا گیا ہے، کہ بھگدڑ نہ ہو، اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لگ بھگ کتنی بھیڑ یہاں پہ ہوتی ہے جو نمازی آتے ہیں عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے؟ بھائی عید الفطر عید الاضحیٰ کی ٹوٹل بھیڑ جو آپ باہر کا میدان بھی آپ نے دیکھا جو پڑا ہے، جو عیدگاہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور یہ جو جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وقف میں رجسٹرڈ چیز ہے، اور یہ عیدگاہ کی باؤنڈری وال کے اندر کا آتا ہے۔ دونوں جگہ ملا کے جو تعداد ہوتی ہے ہماری مقتدیوں کی، تقریباً 25 سے 30 ہزار کے بیچ اس چیز کو۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب سے سرکار کے احکامات آئے ہیں، جو نظام ہے گورنمنٹ کا، اس میں حساب سے سڑکوں پہ نماز ہونا پابندی ہو گئی ہے، اور جو بالکل جائز اس لیے ہے کہ ہم ناپاک جگہ پہ نماز یوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور اکثر لوگ جو نماز بچھا کے پڑھ لیتے تھے تو وہ جائز ایسے بھی نہیں تھی۔ چلیے ایک جائز جگہ پہ نماز پڑھیں گے، اس لیے ہم لوگ دوسری نماز بھی عید الفطر عید الاضحیٰ کی کراتے ہیں۔ اب تو یہ عید کی نماز ہے اور امید ہے کہ یہ جو تھرسڈے کو ہوگی اگر 30 روزے ہوئے، یا بدھ کے دن بھی ہو سکتی ہے اگر 29 کا چاند دکھ گیا، تو یہ تو عیدگاہ اور اس سے ریلیٹڈ بات ہم کر رہے تھے، لیکن یہ جتنے اہم لوگ یہاں پہ ہم کو مل گئے ہیں تو ان سے ایک چیز اور بہت ضروری ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو عمر بھائی، آپ تو کئی مسجدوں کا انتظام دیکھتے ہیں، یہاں خاص کر یہاں کی جو جامع مسجد ہے اس سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جو مسجدیں ہیں ان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغمبر تھے، ہمارے دین کے پیغمبر تھے، اسلام کے پیغمبر تھے، ان کے وقت میں جو مسجدیں ہوتی تھیں وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی تھی، نماز وہاں ہوتی تھی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جو پورا اکونومی سسٹم ہے اور وہاں سے ڈیل کیا جاتا تھا، جو مشورے ہوتے تھے بڑے بڑے، جو ہماری سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے جو مشورے ہوتے تھے وہ ان مسجدوں سے ہوتے تھے۔ زکوٰۃ جو ہوتی تھی اس کا پورا ایک سسٹم بنایا جاتا تھا، مسجد میں زکوٰۃ آتی تھی اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی۔ لیکن آج کے وقت میں کچھ جگہ پہ کام ہو رہا ہے، ورنہ مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سیاست ہو رہی ہے، لیکن سیاست وہاں پہ کمیٹیاں ایک دوسرے کو ہٹانے اور رکھنے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن جو سیاست میں بڑا دخل ہونا چاہیے، سیاست میں وہ دخل نہیں ہو رہا۔ بھائی دیکھیے، وہ ہمارے نبی پاک کا زمانہ بالکل ایک الگ زمانہ تھا، الگ نظام تھا۔ ان کے ایسے نثار ہونے والے لوگ تھے ان کے اوپر جو صحابہ اکرام کہلائے جاتے تھے، اور اس وقت بے شک آپ کا کہنا ٹھیک تھا، بہت ہی کم تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، اور نظام جو زکوٰۃ کا یا جو واجب تھی 2.5% اس وقت بھی اور آج بھی ہے، جو اس کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو دینا ہے ہر حالت میں اپنے مال کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، تو وہ دور بالکل الگ تھا۔ آج مسلمانوں کی اتنی آبادی ہو چکی ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے مسلم اتنے فرقوں میں بٹ چکا ہے کہ سوچ کے کبھی حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے بعد نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، لیکن یہ جو فرقہ پرستی
اور جو حالات اب پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ ہمارے پورے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ خود ایک نہیں رہیں گے تو ہم کیسے امید کریں کہ ہم دوسرے لوگ ہمارا خیال کریں گے؟ ہم جب خود بھائی یہ آپ کی بات ہے، اور یہ ایک پلیٹ فارم پر شاید کبھی نہیں آئیں گے، لیکن مسجدوں کا جو مقصد ہے، جو نبی نے میسج دیا تھا وہ اپنے ٹائم کا تو تھا نہیں، وہ تو فار ایور کا میسج تھا ہمیشہ کے لیے۔ اور مسجدوں میں جیسے میڈیکل کے اوپر ہونا چاہیے، یا ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجابی لوگ ہیں انہوں نے وہ ہمارا مسلم جو کلچر تھا اس وقت اس کو اڈاپٹ کیا۔ اکثر وہاں سے جب کوئی دقت آتی ہے تو وہاں سے بھنڈارے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مطلب مسجدوں میں بالکل اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، دین کے علاوہ کوئی بات نہ کریں۔ نہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت بھی کرتے تھے اور صحابہ کو جمع کر کے مشورہ بھی کرتے تھے دین کے سلسلے میں، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے نا، اس کو ہم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ابھی ایک عمر بھائی، ایک وہاں پہ چنئی میں ایک مکہ مسجد ہے، وہاں مسجد کے 3rd فلور کے اوپر ایک بڑی کوچنگ اسٹارٹ کی گئی ہے، 2011-12 سے شروع ہوئی تھی۔ وہاں کے ایک لڑکا ہے، اس نے اشرف نام ہے، انہوں نے UPSC کریک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس طریقے کے وہ ایک ایگزامپل ہیں جیسے۔ تو ہونا چاہیے نا کہ ہماری مسجدوں میں اور بھی معاشرے کے لیے کیا کام۔ بالکل آپ کا کہنا درست ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں نے بہت سی کوششیں کی ہیں۔ ہاں، مسجد سے ضرور نہیں معاملہ اٹھا ہے، لیکن ایسے مسجد سے ہٹ کے ان مسلمان بچوں کو ہم نے بہت کوشش کی ہے۔ ہماری کمیٹی کے 3-4 لوگ تھے جو اس میں بہت آگے ہیں۔ اب کی ہماری کمیٹی کا رینیول باقاعدہ طور پہ پھر سے ہو گیا ہے اگلے سالوں تک کے لیے۔ تو یہ جو چیز آپ نے اٹھائی وہ میرے دماغ میں بھی ہے، اور ہمارے سب جو بھی ترقی پسند مسلمان ہیں سب کے دماغوں میں ہے کہ یہ جو اصول اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا تھا اس کو اگر ہم لے کے چلتے تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہوتا۔ اور جو آج ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، مدارس کی اوپر چھیٹا کشی ہو رہی ہے، یا ان کی ایجوکیشن کے اوپر پڑھانے کا انداز پہ چھیٹا کشی ہو رہی تھی، اگر ہم اس بات کو اپنے رسول کی بات کو مان کے چلتے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ لیکن یہ بالکل صحیح ہے، جب ہم اپنے عمل سے ہٹیں گے، اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں سے ہٹیں گے تو ہم کو یہی دیکھنا پڑے گا۔ ایک کوشش ہماری ہے، انشاءاللہ آپ کی بات بالکل رکھی جائے۔ عادل بھائی ہیں، اور یہ خود بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں، سبھاسد ہیں یہاں نگر پالیکا میں، اور خود بہت دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جیسے پہلے مشورے ہوتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سیاست میں انوالو ہونے کے مشورے ہوتے، لیکن سیاسی طور پہ کیا حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ کیا ہے، ان کا بیان ہوتا تھا خطبوں میں۔ اب اس پہ کوئی حالات حاضرہ پہ کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی طرف سے کیا جائے گا تو آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کیا سیاست کے اہم مدعے ہیں، ان پہ بھی ڈسکشن مشورے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ مسجد میں جو امام ہم لوگوں کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کی نیت ہوتی ہے پیچھے اس امام کے، پھر اس کتنے بھی فرقے ہوں ان کی بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہاں سے اگر کچھ چیزیں جو سماج میں درستگی کے لیے کیے جائیں گے تو وہ بہتر رہے گا۔ تو مسجدوں میں مطلب موجودہ حالات کے اوپر کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ تو وہی جو بڑی مطلب جو مسجدیں جن میں اتنا پیسہ انویسٹ کر کے بڑی مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں، یا جیسے عیدگاہ بنی ہے، آپ کے پاس اتنی جگہ ہے، تو ہم نے دیکھا، آپ خود ہی اس کے ایک نظیر ہیں، آپ اکثر یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں، اور جب کوئی ضروری بات ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کئی میٹنگز یہاں پہ آرگنائز ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے کا استعمال مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ بے شک مسجدوں میں بالکل ہونا چاہیے، اور آپ کا کہنا پرویز صاحب درست ہے، اور اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے اس پہ بھی کام ہم لوگ کریں گے۔ اور یہ جو سلیب یہاں پہ پڑ رہی ہے وہ ہمارے دماغ میں اس کا خاکہ ہے کہ سلیب جو 1st فلور کی پڑی گی اس کا ہم کیسے استعمال سماجی طور پہ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ عمر بھائی، لاسٹ میں یہ جو ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بڑا فنڈ ہوتا ہے، اور جو ہمارا اکانومی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کا، جو ویکر سیکشن ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم لوگ بھی زکوٰۃ جو آ گیا، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں، جو آ گیا اس نے زکوٰۃ مانگی، وہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے اس زکوٰۃ کا استعمال کتنا صحیح ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر بھی اگر مشورے ہوں، اور خاص کر مسجدوں میں، اور جو اچھے لوگ ہیں، اور وہ ایک سسٹم بنایا جائے، اور اس کے بعد وہ ویکر سیکشن تک پہنچایا جائے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ۔
آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ جو حکم ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا، جو قرآن کی روشنی میں ہے، اللہ کے بتائے راستوں کے حساب سے ہے، اس میں 2.5% کا اسی لیے نظام رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس زکوٰۃ کا حقدار آپ کا وہ عزیزدار ہے جو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاں اس کے گھر میں شاید کھانے کا بھی راشن نہیں ہے، وہ عید کیسے منائے گا؟ تو ہم زکوٰۃ نکالنے کہیں دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو بھی ہیں، اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا ہم کو اگر عید کا مہینہ یا ان کا دوسرے بھی مذہب کے آدمی ہیں، ہم کو وہ پیسہ بھی ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ یہ مطلب زکوٰۃ کیا ہے، اسلام کیا ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعزاء اقارب کے بعد ہمارے پڑوسی میں کون ہیں، ہم کو ان کو بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد مدارس جو ہم قائم ہوئے ہیں، ان کے بچوں کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ کیسے ان کا چلے گا، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ معاشرے میں ہم کو نکلنا ہے، ہم یہ بالکل نہ بیٹھیں کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں لوگ مانگنے آئیں گے۔ یہ ایک نمایاں کرنے کی شو ہے ایک طرح کا، بلکہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو جس کو دینا ہے بند مٹھی میں دینا ہے، ہم کو جس کو دینا ہے چپ چاپ دینا ہے۔ ہم کو اس کی شہرت نہیں کرنا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ دی، ہم نے 50,000 کی زکوٰۃ دی یا 20,000 کی زکوٰۃ دی۔ اللہ تو آپ سے حساب پوچھے گا، آپ کا مال اتنا ہم نے دیا، اس کا 2.5% سونے کی شکل ہے، چاندی کی شکل ہے، آپ کے روزمرہ آمدنی سے بچا پیسہ ہے جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اس سب پہ زکوٰۃ لگنی 2.5%۔ آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اور زکوٰۃ کا اہل ہے دینے کا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حق کس طرح سمجھیں گے، اس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، اور اس کا بیان جب عالم لوگ کرتے ہیں تو واقعی روح کانپ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل 2.5% کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے، اور اس کا ایک پراپر ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اپنے طور پہ کوئی فنڈ ایک ایسا زکوٰۃ کا بننا چاہیے جو کسی بیوہ کے بچوں کے لیے کام آ سکے، جو کسی شادی میں کام آ سکے، کسی ایسی جگہ کام آ سکے، کوئی اور کسی کی بیماری آزاری ہے، کینسر ایسے مہلک مرض ہیں، ان میں کام آ سکے۔ یہ بہت ہی ضروری کام ہے اور اس کو بالکل ٹاپ پرائرٹی پہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک عمر بھائی کافی دیر ہو رہی ہے آپ سب کو، لیکن ایک کیونکہ بات ایک سوسائٹی کی چل رہی ہے تو سوال بھی یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم مسجدیں سنوار رہے ہیں، اور جو کہ سنوارنا چاہیے سب سے پہلا ہمارا وہاں اچھی عبادت ہونا چاہیے، لیکن کیا مسجدوں میں جو لوگ آئیں ان کے کردار کو بھی سنوارنے کا کوئی کام وہاں سے ہونا چاہیے؟ یہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جب تک ہم اس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کریں گے، ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے، ہم دنیاوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا کہ علم حاصل کرو، اس وقت بھلے چین تک جانا پڑے کیونکہ چین اس وقت بہت دوری وہاں تک پہنچنے میں لگتی تھی، تو اس بارے میں یا اس میں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ بھائی دیکھیے، جو بڑے شہر ہیں، ہم تو ہر بڑے شہر میں دیکھا، لکھنؤ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ شاہین اکیڈمی جو چلائی جا رہی ہے، جو ہمارے عیدگاہ اشباغ میں مولانا خالد رشید کی نگرانی میں چلتی ہے، یہ ایک تنظیم ہے جو پورے انڈیا میں کام کرتی ہے، اس کی ایک شاخ وہاں پہ بھی ہے۔ ان کے بھی شاہین اکیڈمی سے بھی جو مدرسے سے نکلے بچے، انہوں نے بہت ٹاپ کیا ہے، UPSC بھی کریک کیا ہے، IPS بھی بنے ہیں اور انجینئر بھی بنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کی جو ایجوکیشن ہے اس لیول کی نہیں ہے، مدرسوں کو اپنے کو سدھارنا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جو مدارس صرف عربی اور اردو سکھا رہے ہیں اور دینیات بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو آج کے موجودہ وقت کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہماری ترقی کبھی ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو طبقات بانٹ دیے گئے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ، جس کو کہنا چاہیے الٹریسی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ رائن برادری جیسے، رائن برادری کا بچہ بڑا ہوتا ہے، ان کے والدین اس کو اسکول بھیجنے کے بجائے اس کو ایک ٹھیلا دیتے ہیں کہ جاؤ پھل بیچو، سبزی بیچو، شام کو لا کے 500 روپے دو۔ ہم کو اس سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم کو پڑھا کے اس بچے کو 500 کے 5,000 روپے مہینہ کمائے گا۔ ہم جو آج 500 روپے کما رہے ہیں، ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم اپنی عقل اور سمجھ سے اور کمپٹیشن میں بیٹھ کے ہم 5,000 روپے پر ڈے کما سکتے ہیں۔ ہم کو یہ بات سمجھانا، اپنے معاشرے میں یہ میسج دینا ہے کہ پڑھائی بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج کے دور میں کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کہہ دیا کہ ایک مثال انہوں نے دی، اتنی دور جاؤ چین، وہاں سے بھی اگر کچھ علم مل رہا ہے علم لے کے آؤ۔ تو علم تو بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، علم ملنا چاہیے۔ بنا علم کے، بنا لٹریسی کے ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخر میں مولانا ابوذر صاحب ہیں، عیدگاہ کے امام ہیں، بہت بڑی پدوی ہوتی ہے، ایک حساب سے یہ پیشوا ہوتے ہیں جو ہے، تو آپ ہر بار عید میں اور بقرعید میں یہاں پہ بیان دیتے ہیں،
اور जिसको सारे पूरे शहर के लोग सुनते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बार जब आप अपना बयान देंगे तो उसमें इन सब बातों को शामिल करेंगे कि ये ऐसी एक तहरीक चलाई जाए और बच्चों को खासकर इल्म से ज़रूर जोड़ा जाए कि इल्म की जो अहमियत है। जी इंशाअल्लाह ये अपने हम जो बयान करेंगे ईद में उसमें इसका तज़किरा कर देंगे कि सभी लोग अपने बच्चों को इल्म के ज़ेवर से संवारें। इल्म एक रोशनी है, आदमी चल रहा है अंधेरा है, इल्म है तो रोशनी है उसके पास, आराम से चलेगा वो। और इल्म नहीं है तो कुरान में फरमाया है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नाबीना है और इल्म वाला बीना है। हाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, हल यस्तवील्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने यह भी फरमाया है और अगर तुम जो कुछ नहीं जानते हो फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुमको नहीं मालूमात है जानने वालों से मालूमात करो, उस पर अमल करो मालूमात करके। तो इंशाअल्लाह इस बार लोगों को रग़बत दिलाई जाएगी कि अपने अपने ज़्यादातर मकतब वगैरह मस्जिदों में कायम करें कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेंगे। इल्म तो बहुत ऊंची चीज़ है भाई, इल्म के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमको इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े जाओ, बहुत अहम मामला है ये। और हम लोग पढ़ा बराबर में स्कूल है, इंटर कॉलेज है, मदरसे हैं, अपने बच्चों को ले जाओ धनिया मिर्चा हल्दी बेचो, वो काम करो ये काम करो। नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि माँ बाप अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, अच्छा नाम रखें, तब इंशाअल्लाह आगे मामला अच्छा होगा। तो ये बहुत अहम बातें थी जो मैंने भी अपना फ़र्ज़ समझा इन सब से शेयर करने के लिए, और ख़ासकर उमेर भाई जो कि पूरा जो सिस्टम है उसके ऑपरेट करते हैं, हर जगह शामिल रहते हैं। तो आपने भी हम बहुत अहम बातें हमको बताई, उसके लिए आपका भी आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।